अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमारा माशाल्लाह से वेबिनार हुआ फाइंडिंग बैलेंस एंड पर्पस के ऊपर, और आप लोगों ने बहुत ही हमें अच्छा रिस्पांस दिया। हमें खुशी भी हुई और एक वो भी था, एक्साइटमेंट भी थी कि भाई जो एफर्ट्स हम कर रहे थे जिस चीज़ के लिए, उसमें एक अच्छी वैल्यू ऐड होगी। अब दरअसल हम कल, आप लोगों को पता है कि कुछ पार्ट रिकॉर्ड होने से रह गया था, तो हमने सोचा कि हम जो स्लाइड्स रह गई थी, जो डिस्कशन रिकॉर्ड होने से रह गया, वो आप लोगों के लिए दोबारा से रिक्रिएट कर दें, दोबारा से रिकॉर्ड कर लें, ताकि जो पार्ट मिसिंग है वो हम आप तक पहुंचा दें। और जो लोग वेबिनार अटेंड नहीं कर पाए थे, उनके लिए भी जो है वो एक पूरा क्या कहते हैं, सारा जो हमारा डिस्कशन है कल उनके सामने भी आ जाए। तो दोनों ऑडियंसेस को इस वक्त मद्देनजर रखते हुए जो रिमेनिंग स्लाइड्स थी उनकी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया था, उसमें हमने अपना मैंने अपना इंट्रोडक्शन बताया था, और उसमें आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन ये कि मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ अपने आप को। आई एम मदीहा मसूद, और आई एम a chairperson Deedav International Academy. I am also the co-founder of the Musa Institute and the consultative board member of the Time Lenders. I have worked with ERDC as a painting trainer and coordinator. I did my Master Practitioner NLP from the American Board of NLP. Also, I did my training as a coach and a trainer from Away Academy, Australia. I have coached and trained hundreds of ladies over the past 15 years and facilitated the visioning process of different organizations. जिसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ NGOs भी हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। फिर उसमें हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस आपसे बात की थी कि वी एक्सपेक्ट यू कि आप जो है वो एक्टिव लिसनिंग करेंगे, और डिस्ट्रैक्शंस आपके पास कम होंगी, बल्कि नहीं होंगी तो अच्छी बात है। आप नोट्स ले रहे होंगे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक नोट्स। वो कहते हैं ना कि आपकी जो लिखा हुआ जो होता है वो आपके पास हमेशा रहता है, और मेमोरी तो जाहिर सी बात है कि वो आप यू कैन नॉट डिपेंड ऑन द मेमोरी। हम चीज़ें भूल जाते हैं, और इस वजह से अगर आपके पास नोट्स होंगे तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छा वो रिकॉर्ड हो जाएगा जब भी आप इसको देखना चाहेंगे। और इस पे बात हुई थी कि भाई आपने प्रीमेच्योर जजमेंट को थोड़ा सा स्पेंड करना होगा। पहले आप पूरी बात जो हमने इस वेबिनार में रखी है उसको सुन लें, समझ लें, कॉम्प्रिहेंड कर लें, और फिर उसके बाद जब आप इसके ऊपर रिफ्लेक्ट और एक्ट करेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर नताइज आपको मिलेंगे। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब हम प्रीमेच्योर जजमेंट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है वो हमें फिर रोक देता है कोई भी चीज़ सुनने से या समझने से, क्योंकि वो पहले ही डिसाइड कर लेता है कि भाई ये तो शायद मेरे काम की नहीं है। तो जब आप ये सिग्नल अपने दिमाग को देते हैं तो फिर उसके जो इंटरेस्ट होता है वो लूज होता है उस चीज़ से। तो आप पूरी जब बात सुन लेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड कि ये नॉलेज आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। जनाब, अच्छा, अब हम बताते हैं कि भाई इसमें हम क्या कवर करेंगे। इसमें हमने 3 मेजर टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। उसमें हमने 3 मेजर इश्यूज हाइलाइटेड बाय द सर्वे फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, ये हम डिस्कस करेंगे। हमने इसमें डिस्कस किए हैं 6 एलिमेंट्स व्हिच कैन हेल्प यू स्टे स्ट्रांग एंड पॉजिटिव, और इसमें फिर हमने अपना एक मैच्योरिटी मॉडल जो प्रपोज किया है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जनाब, इसमें हमने आपसे इफ यू रिमेम्बर, और जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, हमने एक सवाल सामने रखा था, और एक जिसे जिसे कहते हैं एक रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, एक पॉन्डर टू, जिसे कहते हैं ना कि एक थॉट टू पॉन्डर।
کہ آپ اس پہ سوچیں کہ جو اوور دا کورس آف یور لائف وچ آسپیکٹس ہیز بین فوکس آن دا موسٹ بائی یور ایجوکیشن سسٹم. اتنی زندگی ہماری گزری ہوتی ہے پیدائش سے لے کے جب ہم اپنا ایک سفر شروع کرتے ہیں تعلیم کا تربیت کا. تو یوزلی جب ہم اپنی تربیت کی بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم اسکولز اور اسی اکیڈمکس کی طرف جاتے ہیں. تو اس سے لے کے اب تک جتنی بھی آپ نے اپنی ایجوکیشن کور کی ہے, کسی نے ماسٹرز تک پڑھا ہوگا, کسی نے گریجویشن کیا ہوگا, کسی نے 10 ایئرس کی ایجوکیشن لی ہوگی, کوئی 12 سال پڑھا ہوگا, یا کسی نے اس سے بھی چلیں کم. لیکن یہ کہ آپ اس بات پہ تھوڑا سا وہ کریں اور فکر کریں کہ اس سارے سال جو آپ نے اپنی تعلیم میں لگائے, اس میں ایجوکیشن سسٹم کس چیز کے اوپر موسٹ فوکس کر رہا تھا, جس میں ہم نے پہلا سامنے رکھا تھا آپ کے آسپیکٹ ورلڈلی نالج پہ, سیکنڈ تھا ریلیجس نالج, تھرڈ تھا ہوم مینجمنٹ, فورتھ ریلیشن شپ مینجمنٹ, 5 ڈیسیژن میکنگ, لائف اسکلس, کیریکٹر ڈیولپمنٹ اور گریڈس. تو اس میں حالانکہ اور بھی چیزیں آسپیکٹس ہو سکتے ہیں جو کہ پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد آپ جس سے نبردآزما ہوتے ہیں, وہ اس میں ہم نے زیادہ مینشن نہیں, کیونکہ یہی اچھی خاصی چیزیں تھیں جس کو ہم مینشن کر رہے تھے. تو موسٹلی لوگوں نے جو آنسر کیا وہ یہ تھا کہ نمبر 1 یعنی ورلڈلی نالج اینڈ گریڈس, یعنی 8 نمبر 8. تو اسی پہ جو ہے وہ زیادہ فوکس ہوتا ہے ایجوکیشن سسٹم میں. اور اٹس این آئرنی کہ اتنے سال گزر جاتے ہیں ہماری زندگی کے اور ہم وہ چیزیں ایجوکیشن تعلیم و تربیت کے وہ آسپیکٹس جو ہمارے آگے آنے والی زندگی میں کروشل ہوتے ہیں, کرٹیکل ہوتے ہیں, وہ رہ جاتے ہیں. اور ہمارا موسٹ آف دا ٹائم 80% آف دا ٹائم انہی چیزوں کے پیچھے گزر جاتا ہے کہ ہمیں ایگزامس دینے ہیں, ہم نے جو ہے وہ اپنی میموری کا استعمال کر کے پیپر کو کلیئر کرنا ہے, اور ہمیں ایک روڈ لرننگ کے تھرو جو ہے وہ ایک ایجوکیشن کے پروسیس کو گزارنا ہے, کیونکہ ہمارا فوکس گریڈس کی طرف ہے. اور ورلڈلی نالج, اور وہ بھی وہ نالج جو ہماری زندگی کے اندر ایون اگر ہم دنیا کے حساب سے بھی دیکھیں گے, دنیا میں جو ہم کو ضرورت پڑتی ہے چیزوں کی جس نالج کی, تو وہ بھی اس کا صرف 5% ہم یوز کر پاتے ہیں. کہ جو کچھ ہم نے اس پورے 16 سال یا 12 سال یا 15 سال یا واٹ ایور کتنے ہی اماؤنٹ آف ٹائم کی جو نالج ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا جو بھی ہم نے پڑھا ہوتا ہے usually not I cannot say that 100%, but usually زیادہ تر لوگوں کا صرف 5 to 10% استعمال ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں استعمال ہوتا. یہ تو ایون اگر آپ کبھی کسی ایسے اسٹوڈنٹ سے بات کریں جس نے MBA کیا ہوا ہے, تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ پریکٹیکل جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, جب آپ کارپوریٹ ورلڈ میں جاتے ہیں, جب آپ جاب سینیریو پہ جاتے ہیں, تو جو کتابوں پہ پڑھا ہوتا ہے وہ تو اتنا زیادہ استعمال نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ سیٹ بیک ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا. اور یہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ اس, اٹ از اباؤٹ ایون ان دا ہول ورلڈ. یہ اس طرح کا سینیریو ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ہم ہم نے جب سروے کیا آپ سے کہ جب ہم آپ سے آپ کے پروفائل لے رہے تھے, تو ہم نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا جس کے اندر یہ سوال تھا کہ آر یو کرنٹلی فیسنگ اسپیسیفک چیلنجز اسٹرگلز ان فائنڈنگ بیلنس اینڈ پرپز ان یور لائف ایز اے مسلم وومن, which area needs immediate attention. تو اس میں آپ لوگوں کے جو رسپانسز آئے تھے اس میں جو پرابلمز یا چیلنجز ہائی لائٹ ہوئے, یو کین سی یور سیلف کہ اس کے اندر کنیکشن ود اللہ جو ہیں وہ 62.4% لوگوں نے اس چیز کو اسپیسیفائی کیا ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے, یہ ایک اسٹرگل ہے جس پہ ہم ایک امیڈیٹ اٹینشن ہمیں لگتا ہے کہ ہونی چاہیے. ایموشنل اینڈ فزیکل ہیلتھ 51.7%, پیرنٹس کے حوالے سے 14.8%, اسپاؤس, چلڈرن, career, family and social life. Like you can just see it, see the numbers کہ کس طرح سے کون سے جو problems اور جو struggles ہیں یا challenges ہیں ہم ان سے practical life میں جو ہے وہ کرتے ہیں, انکاؤنٹر کرتے ہیں. تو پھر ہم نے اس سروے کو دیکھتے ہوئے یہ چیز نکالی کہ ہمارے پاس 3 میجر ایشو ہائی لائٹ ہو گئے اس سروے سے. وہ یہ تھے کہ ایک جس پہ آپ لوگ کے بقول آپ کے کہ بھائی یہ 3 چیزیں ایسی جس میں ہمیں امیڈیٹ اٹینشن کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کنیکشن ود اللہ, ایموشنل اینڈ فزیکل ہیلتھ, فیملی اینڈ سوشل لائف. تو اب آپ ذرا سا نوٹ کریں ڈسپیرٹی ان واٹ. میں آپ کو دوبارہ سے پیچھے طرف لے کے جاتی ہوں
کہ اوور دا کورس آف یور لائف ہم سوال جب آپ سے یہ کر رہے تھے اس میں آپ نے کون سی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ نے کہا کہ یہ اس پہ فوکس کر رہا ہے ایجوکیشن سسٹم، اور پرابلمس ہم کیا فیس کر رہے ہیں کہ ریئل لائف کے اندر، ریئل لائف چیلنجز ہمارے کیا ہیں، اس کے اندر کتنا ہیوج ڈفرنس ہے. یو کین سی اٹ یور سیلف. یعنی ہمیں کرایا کیا جاتا ہے اور پریپیئر ہم کس چیز کے لیے کر رہے ہیں، اور معاملات ہمارے کیا ہیں، اور چیلنجز ہم کیا فیس کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ جیسے کہیں نا کہ بالکل ہی یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اندر دیکھ کے خود افسوس ہوتا ہے کہ اتنے سارے سال ہم نے کوئی ایسی چیز پہ لرننگ کی نہیں ہے جو ہم کو یہ جو ہمارے اسٹرگلز ہیں، کنیکشن ود اللہ، ایموشنل فزیکل ہیلتھ، فیملی ریلیشن شپ، سوشل لائف، اس کے حوالے سے ہمیں کوئی نالج نہیں دی گئی، ہمیں کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی، ہمیں کسی طرح سے اکوپ نہیں کیا گیا کہ جب ہم ایک پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو پھر ہم ان ایریاز کے اندر جو ہے وہ کر سکیں گے، ایکسل کر سکیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کی وجہ سے جب یہ چیز ہم نے نوٹ کی، کیونکہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اپنے کوچنگ ٹریننگ میں جو 15 ایئرس کا میرا ایکسپیرینس ہے اور ہمارا ایک کلیکٹیو ایکسپیرینس ایز اے ٹیم ہے، تو جب ہم نے یہ ڈسپیرٹی دیکھی تو ہمارے پاس جب کوچنگ میں خواتین اور ہمارے جو میل کوچز ان کے پاس جب مرد حضرات آنے لگے تو ہم نے یہی چیز نوٹس کی کہ اس ڈسپیرٹی کی وجہ سے، اس ڈفرینس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، لوگ مینج نہیں کر پا رہے ہیں اپنے ریلیشن شپس کو، اپنے فائنینشیل ایشوز کو، اپنے سوشل ایشوز کو، اپنے پرسنل ایشوز کو، اپنے ایموشنل ایشوز کو، اپنے ہیلتھ ایشوز کو، کیونکہ وہ کسی قسم کا کوئی اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی تربیت ہوئی بھی نہیں ہے، نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے. تو اس وجہ سے ویری obvious کہ جب لوگ اپنی پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو ان پرابلمس کو فیس کریں گے. It's just like that کہ آپ کو سوئمنگ نہ آتی ہو اور آپ کو کوئی سوئمنگ پول کے اندر پش کر دے اور پھر ایکسپیکٹ کرے کہ بھئی آپ اس میں سے بچ کے نکل جائیں گے. تو ہوتا یہی ہے کہ کچھ لوگ ہاتھ پاؤں مار کے، کچھ اسٹروکس لگا کے، کچھ کر کے سروائیو کر جاتے ہیں، اور لیکن بہت سارے لوگ کولیپس بھی کر جاتے ہیں کیونکہ وہ نہیں مینج کر پاتے.